نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر جب ابو بکر نے جو حدیث پڑھی اس کی تشریح فرمائے، وہ مجھے حدیث سنا دیں پھر میں تشریح فرما دیتا ہوں۔ آپ کس حدیث کی تشریح جا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، نہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ ہمارا حال ہے بھائی آپ مجمل سی چٹ نہ لکھا کرو، ہماری چٹ بھی صاف ہوتی ہے، جواب بھی صاف ہوتا ہے، کسی کو الجھن نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے۔ ہم کبھی الجھن کے اندر امت کو چھوڑ کے نہیں مرنا چاہتے، کھول کے مسئلہ مرنا چاہتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا پر بات چیت متمر سمر کو ووٹ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ مفتی زرولی صاحب دامت برکاتہم کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنا یہ حضرت کی توہین ہے۔ یہ ان سے رائے لو، جب بڑے موجود ہوں نا پھر بڑوں سے رائے لینی چاہیے، بڑوں کے بعد ہم جیسے چھوٹوں کا وجود نہیں ہوتا کہ ہم رائے دیتے پھر۔ آپ کو ایسی چٹ لکھو جو میرے متعلقہ ہو، جو حضرت نے مسائل بیان فرمانے ہیں، دورہ تفسیر میں آنے ہیں اور کھلتے رہنے ہیں، وہ مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم سے تو جیسے کارگزاری ہے، ہمارا جماعتی کام ہے، یہ آپ کے تحقیق المسائل کب ہوتا ہے، تخصص کیا ہوتا ہے، شرطیں کیا ہوتی ہیں، کام کیسے کرتے ہیں، ہمیں کام کا طریقہ بتائیں، اتنی سی بات پوچھیں۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں بھی ہم کوئی آپ کو علم نہیں دیتے، جو علم یہ دیں گے اس سے زیادہ علم تو میں نہیں دے سکتا۔ میرے پاس تو آپ آئیں جی ہم نے کام کرنا ہے تو کام کیسے کریں، ہم بتائیں گے بھی جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے پھیلانا کیسے ہے۔ آپ نے کراچی میں پڑھا ہے، دیہاتوں میں کام کیسے کرنا ہے، چونکہ میں نے کراچی میں پڑھا اور میں دیہات کے اندر رہتا ہوں نا، تو میں بتاؤں گا بھی دیہات میں کام کیسے کرنا ہے، ایسی باتیں پوچھا کریں۔ تو میں سے وہ طلبہ جن کا ذوق ہو، 10 سے 15 شوال ہمارا داخلہ ہوتا ہے، 16 شوال کو سبق ہوتا ہے، تو آپ تخصص کی نیت ارادہ فرمائیں، 1 سال پڑھیں اور پھر پوری دنیا میں کام کریں۔ ارادے کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ، آپ اس کی ترتیب بناؤ ہمارے پاس آؤ پڑھنے کے لیے۔ میں نے ایک پنج پیری کو کہا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہے لیکن ارادہ ہے بنوری ٹون میں، دل میں آتا ہے یہ دیوبندی لفظ ہٹاؤ، کیا کروں؟ میں تو کہتا ہوں دیوبندی لفظ لگاؤ اور کھل کے بیان کرو۔ میں تو ہر بیان کے شروع میں کہتا ہوں اہل السنت والجماعت احناف دیوبند، میں تو بیان شروع یہیں سے کرتا ہوں۔ اس میں کسی پنج پیری یا غیر پنج پیری کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی ہو، بس ہم دیوبند والے ہیں اور دیوبندی کہنے کو فخر سمجھتے۔ کیا عقائد میں تقلید ہوتی ہے جیسا کہ ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی کی جاتی ہے؟ یہ مناسب چٹ ہے، یہ ہمارے متعلق ہے۔ میری عادت ہے سوال کرنے والا غیر معقول بھی ہو نہ سوال معقول ہو تو میں شاباش دیتا ہوں، تو میں نہیں میری بات سمجھے۔ دیکھو ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور فروع میں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اور اصول میں مقلد ہے ماتریدی اور اشعری کے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں اصول اور فروع میں مقلد ہے امام ابو حنیفہ کے، یا اصول سے مراد اصول فقہ ہیں اور فروع سے مراد جزئیات فقہیہ ہیں، فروعی مسائل، اور جب وہاں کہتے ہیں اصول میں مقلد ان کے ہیں، اس وقت مطلب ہوتا ہے اصول سے مراد ہے عقائد۔ اور تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات آپ سمجھیں گے۔ ہم دیوبندی ہیں، کون ہیں؟ تو حنفی ہونے کے بعد پھر دیوبندی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، دارالعلوم دیوبند والے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ اب حنفیت کی ایک تشریح بریلوی کر رہے ہیں، ایک تشریح دارالعلوم دیوبند والے کر رہے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا دیوبندی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کی تشریح کرنے والے 2 قسم کے بندے ہیں، ہم ان کی تشریحات کو مانتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند والے ہیں، یہ معنی ہے دیوبندی کا، یہ معنی نہیں کہ امام صاحب بعد کسی اور کے مقلد دیوبندیت میں ہو گئے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اصول میں مقلد ماتریدی اشعریہ کے، اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت امام صاحب کے بعد جب عقائد اہل سنت والجماعت میں ایک تعبیرات ہمارے اہل سنت والجماعت کی تھی اور ایک تعبیرات معتزلہ کی تھی، اب معتزلہ کے مقابلے میں اشعری ہے اور ماتریدی ہے، تو چونکہ ہم عقائد میں تعبیرات معتزلہ کی نہیں مانتے بلکہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کی مانتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ان کی تقلید کرتے ہیں، معتزلہ کی تعبیرات کے مقابلے میں ان کی تعبیرات مانتے ہیں، یہ ہے معنی تقلید کا۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ بس اس کو ذہن میں رکھ۔ صادق واٹی کے بارے میں زبر تفصیل بتائیں۔ بھائی تفصیل کیا بتانی ہے؟ پہلے مماتی تھا، پھر غیر مقلد ہوا، پھر دیوبندی بنا، پھر غیر مقلد ہوا، پھر واپس آ گیا۔
اب کس دنیا میں رہتا ہے اب مجھے نہیں پتا. گجرانوالہ کے محمد علی مرزا علماء دیوبند کے مسئلے پر چیلنج دیتے ہیں جو آپ کوئی نہیں دیتا. نہیں، وہ چیلنج ایسے دیتے ہیں، ایک تو گجرانوالہ کے نہیں، وہ جھیلم کے ہیں. دوسری بات ہے کہ مولوی نہیں ہے، وہ سروس ہے، حاضر سروس ہے، ڈیوٹی پر ہے، اس لیے وہ بات کہتا ہے کمرے میں، کہتا ہے میں کھل کر بات نہیں کروں گا، جس نے مجھ سے بات کرنی ہمارا مناظرہ نہیں ہوگا. میں نے بات کہنی تھی بس کہہ دی ہے، جس نے جواب دینا ہے وہ دے دے، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا جو بات آپ سمجھتے. اور ایسے نہیں ملاقات جیسے آپ مجھ سے کسی سے ملاقات کرتے ہیں، وہ یوں ملاقات نہیں ہوتی. 2 نمبر ہیں، پہلے اس پہ رابطہ کرو، پھر سیکورٹی کلیئرنس ہوگی، پھر آپ کی زیارت کرائی جائے گی. بندے کی اوقات دیکھو. منطق کے اعتبار سے قرآن دلیل ہے یا پیام ہے؟ دلیل اور پیام میں کوئی فرق ہوتا ہے. پیام کا معنی کہ پیام خداوندی ہے، اور جو خدا کے پیغامات ہمارے لیے دلائل ہوتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہو جائے خواہ وہ حدیث ہو جائے. پیغام 2 قسم کے ہوتے ہیں، مراد خدا، الفاظ خدا، یہ پیغام قرآن ہے. مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، یہ پیغام حدیث ہے. قرآن بھی پیغام خدا بندی اور حدیث بھی پیغام خدا بندی، اور وہی پیغام ہمارے لیے دلیل کا درجہ رکھتے ہیں. دونوں کو الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں. بس بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت مفتی ظفر ولی صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میں نے پرسوں بھید کو فون کیا تھا عیادت کے لیے کہ میری خواہش ہے میں کراچی آ رہا ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو 10 تاریخ کو ہوں گے. فرمایا اب 11 بجے آ جو، ہمارا سبق ختم ہوگا، طلبہ سے بات بھی ہو جائے گی تو بات بھی کر لیں گے. اصل میں آیا تھا حضرت کی عیادت کے لیے. بس دعا فرمائے کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اہل حدیث کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، اور دلیل ترمذی کی دیتے ہیں. ترمذی کے الفاظ ہیں ہم اہل الحدیث. ادھر سے وہ خود کو والجماعت قرار دے. تفسیر فرمائیں. دیکھیں، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ اور بات ہے، اور غیر ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ اور بات ہے. بس اتنا فرق ذہن میں رکھ. تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث، تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ. اور جو ماہر نہ ہو اس کو اہل حدیث کہنا، یہ نہ امام ترمذی لکھا ہے نہ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، یہ کسی نے بھی لکھا. میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میں نے ایک بار سندھ میں ٹنڈو اللہ یار سبق پڑھایا. ایک آدمی مجھے ملا تو کہنے لگا جی میں نے آپ کا سبق سنا، لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ جو حدیث کا ماہر نہ ہو، پکوڑے بیچتا ہو، اس کو کہ اہل حدیث، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ سمجھ نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے؟ کہتا ہے بھٹی. میں نے کہا آپ نے شادی ایک دھوبن لڑکی سے کیوں کی ہے؟ دھوبن سے. مجھے کہتا نہیں وہ تو بھٹی ہے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہاری بیوی تو دھوبن ہے. آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا تمہاری بیوی کپڑے نہیں دھوتی. کیا دھوتی ہے؟ تو میں نے کہا دھوبن ہوئی نا. میں نے کہا صرف میں نے کہا دھوبن ہوئی نا. مجھے کہتا جی صرف کپڑے دھونے سے تو بندہ دھوبی نہیں بنتا نا. میں نے کہا کس سے بنتا ہے؟ کہتا جی کپڑے دھونا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں، اس کا پیشہ نہیں ہے. میں نے کہا یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو حدیث کا ماہر و محدث ہوتا ہے اور جو ماہر نہ خود کو اہل حدیث کے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے دھونے والے کو دھوبی کہہ دو. کہتا جی مجھے سمجھ آ گئی. اس کو سمجھ آ گئی، آپ کو بھی آ گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، اس کو آ گئی ہے تو آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے نا. تو بس ان کی مثال ایسی ہے. کہاں گئے تھے؟ جی میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں. کہاں؟ جماعت الدعوہ کے ساتھ. اور اب کیا کرتے ہو؟ بحثی زیور چیک کرتا ہوں. کیا ہے؟ ٹریننگ. اور کرتے کیا ہو؟ بحثی زیور چیک کرتا ہوں. اس میں کوئی مسئلہ؟ ہاں جی مسئلہ ہے. کون سا؟ حدیث میں لکھا ہے اگر انگوٹھی پر نجاست لگ جائے اور بندہ چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے. میں نے کہا پورے بحثی زیور میں ایک گوں والا مسئلہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تجھے پورے بحثی زیور میں پخانہ ہی نظر آیا ہے، کچھ اور بھی نظر آیا؟ وہ جی اور بھی ہے. وہ کون سا؟ ایک اور روزہ رکھا ہو اور دائی کے پاس چیک کرانے کے لیے جائے، وہ انگلی شرمگاہ میں ڈالے چیک کرنے کے لیے بچہ ہے کہ نہیں، باہر نکالے، اگر رطوبت ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، رطوبت روزہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا اس سے گندا جگہ اور تجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. تجھے وہاں یہی پڑھاتے رہے کہ اگلا حصہ یا پچھلا حصہ، کوئی اور حصہ بھی تمہارے علم میں آئی ہے نہیں. اب جب ان کے چہرے کے مطابق ٹھگائی ہوتی ہے نا تو پھر ان کا دماغ بالکل لیول پہ آ جاتا ہے. اور ہماری عادت ہے ہم لیول پر آ کر اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، بڑی جلدی اس سے بات نہیں کرتے. تو بات سمجھ آئی ہے؟ کیا ہے ٹریننگ. کرتے کیا ہو؟
بحث جبر چیک کرو، فضائل اعمال چیک کرو، علماء دیوبند کو چیک کرو۔ ایک ساتھی نے اعتراض کیا جب ائمہ چار ہے، چاروں برحق کے صرف امام صاحب کی اقتداء کرتے ہو، دوسرا چاروں ائمہ صرف ایک فرماتا ہے فلاں کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، بعض کہتے ہیں کافر جو شک کرے پہلے والے قول کے مطابق آیا وہ کافر۔ اتنا بڑا مسئلہ ائمہ میں نہیں ہے جو آپ تحریر فرما رہے ہیں، کوئی مثال دیا کرو کہ فلاں امام نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا۔ میں نے کہا نا ہم فرضی شرزی باتوں بھی نہیں چلتے، ہمارا مزاج تھیوری والا نہیں ہے، ہمارا مزاج پریکٹیکل والا ہے، پریکٹیکل والا ہے۔ ہماری زندگی تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی تھیوری مت لگاؤ، تھوڑی زندگی پریکٹیکل کے اندر لگاؤ تاکہ تھوڑی زندگی میں کام زیادہ کر لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علماء اور اس کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا یار وہ ڈاکٹر ہے، ذاکر ہے، نائک ہے، اب اور کیا رائے دوں میں آپ کو؟ نہیں اور کیا رائے دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، ہم مانتے ہیں، بس مولوی نہیں ہے، اور ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، MBBS ہے۔ اگر آپ کے نہیں پیشاب چیک کرانا ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھیجو، اور مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی ظہور ولی صاحب کو پوچھ لو۔ تو عالم تو مسئلہ بتائے گا اور MBBS پیشاب چیک کر کے بتائے گا اس میں شوگر ہے کہ نہیں، اور کیا کہتے ہیں یورک ایسڈ ہے کہ نہیں، یہ اسے چیک کرو۔ ہر بندے کا کام ہوتا ہے نا۔ میں وہ دبئی میں تھا، ذاکر نائک کا عاشق تھا، تو مجھے کہتے ہیں ذاکر نائک عالم بہت بڑا عالم ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا بہت بھی چھوڑ دو، بڑا بھی چھوڑ دو، بس یہ بتاؤ عالم ہے کہ نہیں۔ عالم نہیں ہے، میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا عالم ہے کہ نہیں، کہاں پڑا ہے وہ؟ چپ۔ تو میں نے کہا ہم عالم نہیں مانتے تو بہت بڑا عالم کہتا ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ اصل میں نے پہلے آپ سے کہا نا، اس سٹیج سے آپ کو ایسے بندوں کی تعریف نہیں ملے گی، یہ جہاں میں بیٹھوں یہاں سے نہیں ملے گی، دائیں بائیں سے ملے گی۔ جب ہمارے ہی علماء کہیں گے ہم جی ملائیشیا گئے تھے، ہمارا خیال تھا 2 منٹ دیں گے، شفقت فرمائی آدھا گھنٹہ دیا، عوام کا ذہن تو بنے گا کہ بہت بڑی بلا ہے وہ۔ اپنے علماء کی قدر کرو بس، اپنوں کے بارے میں چٹے نہیں دیتے، غیروں کے بارے میں دیتے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو مرکز رشد و ہدایت بنا دے، اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے، پڑھنے والے طلباء کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اس دورہ تفسیر کو اپنے کرم سے مکمل فرما دے۔ اے اللہ امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے سلام اس لیے کیا ہے کہ آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے تکلیف نہ کرنی پڑے۔